أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ 15ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے 74 نمبر کی آیتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کی 17 اور سورہ کہف 18 نمبر کی صورت ہے. سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل، یہ مکی صورت ہے. یہ مکے کے آخری دور کی، یعنی اب جو ہے ہجرت کا حکم ملنے والا تھا. یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا ہے. یعنی ہجرت سے 1 سال کے پہلے کی یہ صورت ہے. اب وقت قریب تھا کہ جب آپ مکے سے مدینہ کو ہجرت کرے. اب مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کرنے کا موقع ملنے والا تھا. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. یعنی جو مسلمان جو ہے دوسرے یعنی حبشہ کی ہجرت کر چکے تھے اور مکے میں بھی جو ہے جینا مشکل ہو گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دینے والا تھا. ان حالات میں جو ہے یہ معراج کا واقعہ پیش آیا اور واپسی میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے. سورہ بنی اسرائیل، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرم. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ سے دور کی مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. یعنی مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک رات میں، جو ہم شب معراج مناتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کا سفر کرایا تاکہ آپ کو کچھ نشانیاں دکھائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. پھر اس طرح سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. پھر اس طرح سے معراج کا سفر شروع ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جو ہے آسمان پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دوزخ اپنی کا مشاہدہ کیا. یعنی وہاں آپ نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی. وہاں بہت سے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو 50 نمازوں دی. تو کم کرتے کرتے یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہو گئی. تو اس واقعے کا جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے
یہ پہلی آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بیت المقدس تک لے گیا. پھر یہاں اس کی واپسی میں یہ پیغام ملا ہے. یہ بنی اسرائیل جو صورت ہے اس کی واپسی میں جب نازل ہوئی، جس میں جو ہے بہت اہم باتیں کہی گئی ہے. اس کی 23 نمبر آیت سے 38 نمبر کی جو آیتیں ہیں اس میں احکام ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ 23 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم لوگ جو ہے تو کسی کی عبادت نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو تو انہیں اف تک نہ کہو. یعنی ماں باپ کے ساتھ جو ہے تو نیک سلوک کرو. اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے یا دونوں ہیں تو ان کو اف تک نہ کہو. یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں تو ان کو اف تک نہ کہو. انہیں جھڑکا کر جواب نہ دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. بلکہ ان کو جو ہے تو احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو. دعا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے رحمت اور محبت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف تک نہ کہو بلکہ ان کے سامنے جھک کر رہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اسی طرح جو ہے ان پر رحم فرما. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور محتاج اور مسافروں کو اس کا حق دو. فضول خرچی نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی 26 نمبر آیت میں فرما رہا ہے کہ رشتہ دار یعنی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یعنی رشتہ داروں کا حق ہے اور محتاجوں اور مسافروں کا اس کا حق دو اور فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی لوگ شیطان کے بھائی ہیں. جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے اور شیطان جو ہے تو اپنے رب کا ناشکری ہے. پھر اس کے 29 نمبر آیت میں فرماتا ہے نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو. یعنی ایک دم بھی جو ہے تو گردن سے باندھے رکھو یعنی کنجوسی مت کرو اور نہ ایک دم ہی خرچ نہ کرو مال بلکہ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال کی خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کے حال سے باخبر ہے اور اسے دیکھ رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اپنی اولاد کو جو ہے غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی. حقیقت میں ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. یعنی اپنی اولاد کو جو ہے مفلسی کے ڈر سے غریبی کے ڈر سے جو ہے تو قتل نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. اب یہ ہے ایک اس آیت پہ ٹھہر کر ہم کو غور کرنا چاہیے. یہ کہنے اس وقت جو ہے لوگ جو ہے بچی پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کرتے تھے مفلسی کے ڈر سے. لیکن آج ایڈوانس زمانہ یہ ہے کہ آج جو ہے بچے کو پیدا ہی ہونے نہیں دیتے. یعنی غریبی کے ڈر سے کہیں جو ہے ہم مفلس نہ ہو جائے. یہ ہے فرق اس وقت کے زمانے کا اور آج کے دور کا. یعنی آج جو ہے زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ آج جو ہے غریبی کے ڈر سے
بچوں کو پیدا ہی ہونے نہیں دیتے. تو یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی, ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی. حقیقت میں ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. یعنی اور آج اس آیت پر غور کرے, یعنی آج جو ہے تو زمانہ جو ہے کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے. یعنی آج دنیا میں بچوں کو آنے ہی نہیں دیتے. اس طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, زنا کے قریب نہ پھٹکو, وہ بہت برا کام ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. یعنی زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو, یعنی زنا کی جو بھی ہے یعنی زنا یعنی آنکھوں سے زنا یعنی کسی پر غیر بری نظر ڈالنا, یعنی اس کے قریب بھی نہ پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی جان کو قتل نہ کرو, کسی جان کو جو ہے تو قتل نہ کرو. یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو, یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, ناپ تول میں یعنی کمی مت کرو. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں, یعنی کسی چیز کے پیچھے ایسا نہ رکھو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یقیناً آنکھ, کان اور دل سبھی کی پوچھ ہونے والی ہے. یعنی یقیناً جو ہے تو آنکھ, کان, دل سب کی جو ہے تو پوچھ ہونے والی ہے. زمین میں اکڑ کر نہ چلو, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو. تم جو ہے تو زمین میں جو ہے تو اکڑ کر نہ چلو, نہ تم زمین کو پہاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تم پر وہی کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اپنے نبی سے کہ یہ جو حکمت کی باتیں ہیں تیرے رب نے تم پر وہی کی ہے. تو اس طرح سے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے, نماز قائم کرو, یعنی نماز کا حکم دیتا ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کے 78 نمبر کی آیت میں, اور رات کو تہجد پڑھو, تمہارے لیے یہ نفل ہے. یعنی نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے, اور رات کو جو ہے تو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے جو ہے تو نفل ہے. پھر جو ہے اس کے آگے جو ہے اب یہاں ہجرت کی دعا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہجرت کی دعا کرنے کے لیے کہتا ہے, اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا. یہاں ہے یہ وہ ہجرت کا حکم ہے, یعنی دعا کرو اللہ سے, اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال, اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو ہے تو دعا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یعنی یہ ہے ہجرت کا حکم. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. اور اس کی 81 نمبر کی جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آیت بہت اہم ہے. یہ آیت فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یہ جو ہے یہ ہجرت یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی صورت ہے بنی اسرائیل. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعلان کرو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یعنی ابھی مکے میں جو ہے رہنا مشکل ہے, وہاں جینا دشوار کر دیا گیا ہے. اب ہجرت ہونے والی ہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ عجیب اعلان کرنے کو کہا رہا ہے کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. باطل تو مٹنے ہی والا ہے, باطل تو جو ہے تو مٹنے ہی والا ہے. یعنی مسلمانوں کو وہاں جینا مشکل ہو گیا ہے اب. اور وہاں سے پہلے تو صحابہ حبشہ کی ہجرت کر چکے ہیں, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اعلان کرنے کو کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یہ اعلان اس وقت کیا گیا ہے جب کہ مسلمان جو ہے تو جینا مشکل تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا کہ دنیا نے خود دیکھا, اس کے صرف اور صرف 9 سال بعد, یعنی اس کے بعد 1 سال میں ہجرت ہوتی ہے, پھر جو ہے
اس کے بعد 8 ہجری کو فتح مکہ کا واقعہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کو جو ہے دہراتے ہیں اور خانہ کعبہ میں جو 360 بھوت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس پر ایک ایک ضرب لگاتے ہیں اور یہی آیت تلاوت فرماتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یہی آیت جو ہے تو تلاوت کرتے ہیں اور ایک ایک بھوت کو گراتے ہیں. تو دنیا نے دیکھا، یعنی یہ جو اعلان جو ہے یہ 9 نبی کو ہے، یعنی اس وقت مکے میں رہنا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اعلان کرو، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو صرف اور صرف 9 سال میں سچ کر کے دکھاتا ہے. یعنی یہ سورت جو ہے تو 12 نبیوں کو نازل ہوئے والی ہے اور اس کے 1 سال بعد ہجرت ہوتی ہے اور 8 ہجری کو جو ہے تو فتح مکہ واقع ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں کہ ایک ایک بھوت کو گراتے ہیں اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو ہے تو سورت کے اختتام کی 111 نمبر کی آیت جو ہے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کی کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ وہ بے بس ہے کہ کوئی اس کا سہارا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نہ بے بس ہے کہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، سب سے اونچے درجے کی بڑائی. اس طرح سے جو ہے یہ سورت جو ہے اختتام ہوتی ہے. یعنی آخری جو آیت تھی ابھی اس طرح اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے. پھر یہاں سے سورہ کہف جو ہے یہ 5 نبی کے دور میں پیش آیا تھا. سورہ کہف کا جو ہے پس منظر اس طرح سے ہے. اس وقت حالات ایسے تھے کہ اس تحریک کو، یعنی اس جماعت کو جو ہے دبانے کی کوشش اس طرح سے کی جا رہی تھی کہ اعتراضات، الزامات، پروپیگنڈا، ظلم و ستم، مار پیٹ ابھی جو ہے ابتدائی دور تھا سمجھو. یعنی دائی کو جو ہے یعنی اس تحریک کو دبانے کے لیے اعتراض کیے جا رہے تھے، الزامات لگا جا رہے تھے، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. ابھی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو جو ہے اصحاب کہف کا قصہ سنایا جاتا ہے. تو اس طرح اس میں جو ہے اصحاب کہف کا جو ہے واقعہ جو ہے تو سنایا جاتا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو جائے کہ جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کو تسلی ہو جائے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اس سے پہلے جو لوگوں نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی، تو اس میں اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے اس صورت میں جو ہے تو اصحاب کہف کون تھے، پھر حضرت خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، یہ 3 واقعات جو ہے تو اس صورت میں بتائے گئے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم اس کی جو ہے 74 نمبر کی آیت تک، جس میں جو ہے خضر علیہ السلام کا واقعہ تک، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تک آئے گا. یہ تینوں قصے جو ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ تھے. عربوں میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، لیکن جو ہے مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے جو ہے یہودیوں سے ان کی سازش سے یہ سن کر سوالات کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سوالات کے جواب میں یہ جو ہے تو سورت نازل کرتا ہے جس میں ان تینوں کے واقعات ہیں، یہ قصے ہیں. تو اس طرح سے اس کے 13 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کا اصلی قصہ، یعنی اس طرح سے یہ جو تو سورت شروع ہوتی ہے. پھر جو ہے اس کی 13 نمبر کی آیت میں جو ہے اصحاب کہف یہ کون تھے، ان کا واقعہ قصہ جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ہم ان کا اصلی قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. یعنی وہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے. وہاں جو ہے بت پرستی کا زمانہ تھا،
تو انہوں نے اللہ پر ایمان لائے تھے، پھر اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تو ہدایت دی تھی. وہ جو اللہ پر ایمان لائے، پھر ان کے قوم نے جو ہے ان کو، اس وقت کا جو بادشاہ تھا سمجھو، ان کو جو ہے ان کے قوم نے بھی یہ کہی کہ تم کو ہم کو ملت میں آنا پڑے گا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے بھاگ کر اپنے ایمان کے خاطر ایک غار میں جو ہے تو پناہ لی. پھر غار میں جو ہے وہیں پر جو ہے سو گئے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا کتا بھی تھا. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی سال تک سلائے رکھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھ گئے، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ تم کتنی دیر سو گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر یا ایک رات یا اس طرح سے. تو لیکن جو ہے پھر انہوں نے جو ہے تو پیسے دے کر ایک کو جو ہے بھیجا کہ گاؤں میں بھیجا کہ جاؤ اور اس سے کوئی اچھا کھانا لے کر آؤ. پھر جب وہ گاؤں میں گئے تو یہ عجیب سا شخص، یعنی 300 سال پرانے یہ سکہ دیکھ کر گاؤں میں چرچا ہو گئی. پھر جو ہے انہوں نے جو ہے پھر وہ وہاں پر واپس آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے وہیں موت دے دی. تو ان لوگوں نے جو ہے اس پر ایک تو اس طرح سے یہ پورا واقعہ جو ہے انشاءاللہ سورہ اصحاب کہف کا ہم تفصیل سے پھر کبھی دوسرے موقع پر لائیں گے. تو اس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ یہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے آگے جو ہے اس کی 50 نمبر آیت میں فرماتا ہے، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جینوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بتا رہا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو وہ جینوں میں سے تھا. اس لیے اپنے رب کے حکم کی پیروی سے نکل گیا. اس لیے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی سے وہ جو ہے وہ نکل گیا. یہاں اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا، تو ابلیس نے جو ہے تو انکار کیا تھا، تو وہ جینوں میں سے تھا. اس کا واقعہ یہاں پر بیان کرتا ہے. پھر اس کے آگے جو ہے اس کی 60 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے خضر علیہ السلام اور جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کرتا ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جو پیش آیا تھا وہ قصہ بھی سناؤ. جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ جو خادم تھا ان سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں ندیاں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. میں اپنا سفر جب تک ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں ندیاں کے سنگم تک نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک لمبے زمانے تک چلتا ہی رہوں گا. اس طرح سے پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم جو ہے آگے جاتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے آگے جانے کے بعد اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ لاؤ میرا کھانا. تو وہ مچھلی مانگتے ہیں. تو ان کے خادم کہتے ہیں کہ مچھلی تو وہ عجیب طرح سے نکل گئی، جہاں ہم رکے تھے وہیں وہ ندی میں نکل گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو ہاں مجھے تو وہی تو حکم ہے. پھر واپس وہ نشاندہی کرتے ہوئے وہ ندی کے پاس آتے ہیں. وہاں پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر خضر علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام جو 3 یہ کہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اگلی تراویح میں اس کا ہم تلاوت کی جائے گی. تو انشاءاللہ اس کا کل کے اس میں وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے گا. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.